12ویں نمبر پر آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہم نے ذکر اذکار کرنا ہے۔ یہ دو قیمتی وقت ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ یہ اتنے قیمتی وقت ہیں کہ ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فرشتوں نے ساری رات فرشتوں پر کام ذمہ لگائے، تو وہ ساری رات انہوں نے کام کیا۔ اب یعنی رات والے فرشتے اب اللہ کے پاس جائیں گے اور دن والے فرشتے حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ تو انسان رات کو جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کرے گا، کوئی بھی ذکر اذکار کرے گا، یا پھر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اس ذکر میں مصروف ہوگا، تو جب یہ فرشتے آسمان کی طرف اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو پھر یہ فرشتے عرض کریں گے، پروردگار وہاں لوگ مسجد میں تیرا ذکر اذکار کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، پہلا کلمہ کا ورد کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے جا کر اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال کا ذکر تذکرہ ان کی نیکیاں رکھتے ہیں۔ تو پھر جب انسان فجر کی نماز کے بعد اس ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اگر یہ میرے بندے خالصاً میری رضا کے لیے ذکر اذکار میں مصروف ہیں تو میں رب تمہیں گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تو میں نے ان بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ قیمتی وقت ہے، یہی اعمال رمضان میں کریں تو پھر اس کا کتنا اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت آپ جتنا آپ کو ہو سکے ذکر اذکار میں مصروف بیٹھیں۔ یہ جو قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزار دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد، وہ وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ دن والے فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب بندہ عصر کے نماز کے بعد تو اس وقت ذکر اذکار میں مصروف رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں بھی ایسی عبادت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس ذکر اذکار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، کوئی بندہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو ذکر اذکار کرتا ہے، تھوڑی بہت دیر ذکر اذکار کر لے، چاہے زیادہ دیر ذکر اذکار کر لے، اس کے لیے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس بندے کو دیا جائے گا جو فجر اور عصر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کرے گا۔ تو اگر کوئی انسان ایک غلام آزاد کر دے، کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ پھر 4 غلام آزاد کر دے تو پھر خود اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، 4 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ جس بندے نے 4 یعنی کہ غلام آزاد کیے، فرمایا کہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا بندہ ذکر اذکار کرنے کا اجر ملے گا، 4 غلام آزاد کرنے کا بھی اتنا اجر ثواب دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہو سکے تھوڑا بہت دیر جتنی ہمیں فرصت ملتی ہے، اگر ہم یہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزار دیں تو انشاءاللہ یہ وقت ہمارے لیے